باقی گیس جو چلی جاتی ہے وہ بھی ہمیں پوری نہیں ملتی. اگر وہ پوری مل جائے تو ہمارے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائے, ہماری انڈسٹری چلنے لگ جائے. گیس کی نیٹ کمی ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں, مطلب ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں ہم؟ اگر ہم نے انڈسٹری کیسے چلانی یہ ہمیں بتا دیں کہ انڈسٹری چل سکے گی نہیں چل سکے گی. ہم نے ان کو ان کے ساتھ بیٹھ کر جو آپ کے جو SSGC ہے اس میں ہم اپنا پورا ڈیلیگیشن لے کے گئے, وہاں ان کو ہم نے بتایا کہ چلے ہم بیٹھ جاتے ہیں آپ کے ساتھ, ہم اس کا کوئی راستہ نکالتے ہیں. تو ہم نے اس کا راستہ ان کو یہ دیا کہ دیکھیں آپ کے پاس گیس کم ہے, ہمارے پاس روزانہ گیس نہیں ہوتی. اس کا ایک طریقہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک دن بند کر دیتے ہیں. اور ایک دن بند کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ہم ایک دن بند کی جب بات کرتے ہیں تو یعنی یہ بات ہے کہ آپ دیکھیں مثال کے طور پر لانڈی جو ہے بہت بڑا کنزمپشن ہے ان کا. لانڈی کو 2 حصوں میں آپ نے تقسیم کیا اور وہ منڈے اور ٹیوزڈے کو بند رہ گیا. وینسڈے کو کورنگی اور ایک اور علاقہ جو اس کے برابر ہے وہ بند رہ گیا. وینسڈے کو یہ بند رہ گیا, فرائیڈے کو سائٹ بند رہ گیا, سیٹرڈے کو کوئی اور علاقہ بند رہ گیا, اور سنڈے کو کوئی اور علاقہ بند رہ گیا. اب کیا ہوا آپ کو 13% گیس آپ نے اس کے اندر سے بچا لی. 7 کو آپ تقسیم کریں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم مکمل بند کر دیتے ہیں, 6 دن آپ ہمیں برابر گیس دیتے ہیں. تو 13% آج جو کمی ہے اس کا آپ حساب کر لیں. اگر 911 اور ہم کو 1100 کی ضرورت ہے تو تقریباً 10 اور 15% کے درمیان ہے. تو ہم نے ان کو اس کا سولوشن دیا, اس پر بھی امپلیمنٹ کرنے کو تیار نہیں کہ ہمارے پاس مشینری نہیں ہے, ہم بائی فورس بند نہیں کر سکتے, والنٹرلی کوئی بند نہیں کرتا. تو یہ جو باتیں ہیں ہم کیا کریں؟ ہم نے یہاں انڈسٹری لگا کے کیا ہم نے کوئی ایسا کوئی جرم کیا جس کی پاداش میں کوئی سزائیں دی جا رہی ہیں؟ یہ کیا مطلب, یہ کیا معاملات ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو ہم آپ کے توسط سے یہ چاہتے ہیں کہ ارباب اختیار سے ہم یہ سوال کریں کہ دیکھیں ان حالات میں جب الحمدللہ ہمارے پاس آرڈرز ہیں, فیبروری مارچ تک کے ہمارے پاس آرڈر ہے جو آپ کا ایکسپورٹ ہے اسپیشلی ٹیکسٹائل کا جی ہے. آپ اگر اور انڈسٹری کے اندر 3 سے 4% کا UFG ہے, تو اگر ان دونوں کو آپ کمپیئر بھی کریں, اچھا کون سے اصول کے تحت کون سا ملک ہے جہاں جو ہے نا ڈومیسٹک کی پرائیورٹی نمبر 1 ہوتی ہمیشہ. دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ 1 ارب روپے کا فنڈ ملا تھا, وہ بھی ہمیں پورا ملا نہیں ہے ابھی تک. سڑکوں کا حال بہت برا ہے اور حالات دن بدن جو ہے نا مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں. پانی کے مسئلے ہیں, بجلی کے ہیں, گیس کے ہیں, مسائل جو ہے اس کا انبار بڑھتا جا رہا ہے اور سائٹ لمیٹڈ جو ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہا. تو میں توقع کرتا ہوں کہ یہ جب سائٹ لمیٹڈ کچھ کر نہیں پا رہا تو وہ ہمارے حوالے کر دے, سائٹ ایسوسیشن اس کو جو ہے نا اس کو چلا لے گی. ان سے نہیں کچھ کام ہو رہا. گیس کا بھی کافی بحران ہے, بہت شکایتیں آ رہی ہیں. ہمارا ایکسپورٹ جو ہے وہ ہم 30% سے 40% مزید ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں, مگر ہمارے پاس گیس نہیں ہے. گیس کا جو پریشر ہے وہ کبھی 0 ہو جاتا ہے, کبھی 1 ہو جاتا ہے, کبھی 1.5 تک چلا جاتا ہے. اس سے ہماری انڈسٹری چل نہیں رہی ہے. بے روزگاری کا جو ہے کافی بڑا اندیشہ ہے. تو میں گورنمنٹ آف پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کائنڈلی اس میٹر کو جو ہے نا وہ دیکھیں اور اس کا مسئلہ کا حل نکالیں. آج تو رزاق داؤ صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ مجھے بھی جو ہے نا فکر لگی ہوئی ہے کہ گیس کی شارٹیج کی وجہ سے ایکسپورٹ کیسے بڑھے گا. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, بڑی عجیب بات آپ کو لگے گی کہ ان 5 سالوں میں ہم نے گیس کا جو کنزمپشن ہے اس کو کم کیا ہے, کیونکہ جب گیس مہنگی ہوئی اور دوسرا ہمارے اوپر انہوں نے وہ لگائے ریسٹرکشنز لگائے اور انہوں نے نئے لاز لے کے آئے کہ آپ کو جو ہے نا اکانومی کے ساتھ گیس کو استعمال کرنا ہے. تو ہم نے اس کے ذکر کی نیکا ایک وہ ادارہ ہے جس کو انہوں نے لگایا کہ آپ کی بینچ مارک اتنی اونچی ہونی چاہیے, ایفیشنسی اتنی ہونی چاہیے, وہ ہم نے سارا کچھ کیا. تو آج ہم نے الحمدللہ جو پروسیس گیس ہے اس کے اندر 20% کی کمی کی ہے کنزمپشن میں, اور 3% کی کمی کی ہم نے کیپٹیو پاور پلانٹس کے اندر. نئے جنریٹرز لگائے, ایفیشنٹ جنریٹر لگائے, اور سامنے سب سے بڑا تعجب خیز بات یہ ہے کہ 24% پروڈکشن بڑھایا. یعنی آپ سوچیں کہ 20% پروڈکٹ ہم نے گیس کم کنزیوم کی. اور یہ میرے فگر نہیں ہے, یہ اوگرا کے فگر ہیں. آپ میں سے جس کسی کو چاہیے ہوگا, میں اوگرا کی آپ سائٹ پہ چلے جائیں اور یہ پڑھ لیں پچھلے 5 سال کی پریڈکشنز کیا ہے. اس کو جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کیا ہو. جو 211 MMCF ہے, وہ 211 MMCF جب ہم نے لاسٹ میٹنگ کی تھی انرجی منسٹر سے اسلام آباد میں, تو وہاں جوکیو صاحب تھے ممبر گیس. میں ان کو جب میں نے بولا ہماری گیس آپ کے پاس آئی ہوئی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب یہ فیلڈز آتی ہیں تو فیلڈز ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں. جب ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے تو جو سندھ کی طرف جانی ہوتی ہے سندھ کی طرف جاتی ہے, اور جو پنجاب کی طرف جانی ہے تو پنجاب میں ایلوکیٹ کر دیتے ہیں. اس کی ایلوکیشن پالیسی ہے. اس ایلوکیشن پالیسی میں کہیں پچھلے سالوں میں غلطی ہو گئی اور وہ 211 MMCF سندھ کی گیس جو ہے نا وہاں چلی گئی. آج جب انہوں سے پوچھا تو انہوں نے بولا 211 نہیں ہے, 180 ہے. تو ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جو 180 MMCF گیس جو سندھ کی ہے, انڈیجینیس گیس ہے, جو سندھ کی ایلوکیٹڈ گیس ہونی چاہیے, وہ جو وہاں چلی گئی ہے ہمیں واپس ملنی چاہیے.
ہماری ڈیمانڈ یہ ہے اگر وہ 180 MMCF گیس ہمیں ہماری گیس واپس مل جائے, یہ ان کی نہیں ہے, ہم کسی سے مانگ نہیں رہے, سندھ کی گیس سندھ کے لیے واپس مانگ رہے, وہ ہم کو واپس چاہیے. وہ اگر مل جائے تو ہمارے کافی پرابلم سالو ہو جاتے ہیں, کیونکہ جو 1100 1150 جب تھی تو ہم آ جاتے تھے. دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ 150 MMCF گیس یہ دیتے ہیں RLNG کی شکل میں, جس کو یہ 75 کرنے کے لیے جا رہے ہیں. میرا ان سے سوال یہ ہے ارباب اقتدار سے, اور ہم نے حماد صاحب سے میٹنگ کی, واز ویری کائنڈ انف, بہت اچھی طرح سے انہوں نے بات بھی کی اور بہت میٹنگ ہم سے کی, اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں آپ 150 MMCF کا ہم کو حساب بتائیں. ہمارے حساب سے 150 MMCF جو آپ گیس RLNG لیتے ہیں, اس کو RLNG کے دام سے کراچی میں بیچتے ہیں. اگر آپ اس کو 75 کرتے ہیں, اب اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے, اگر آپ 75 کرتے ہیں اس کو, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ڈومیسٹک گیس ہے, جو ہماری گیس ہے سندھ کی, وہ آپ RLNG کے دام سے RLNG میں بیچیں گے اور ہم کو شارٹیج کریٹ کریں گے. تو کیا یہ شارٹیج اس کی ہے؟ میں نہیں پتا, ٹیکنیکل لوگ وہ ہیں, ہم ان سے سوال یہ کرتے ہیں. تیسری بات ہماری یہ ہے کہ دیکھیں اگر یہ گیس کا اگر یہ بحران ہے, یہ سب کچھ ہے, تو ہم نے ان کے ساتھ کئی میٹنگیں کی ہیں. کیا یہ 910 920 کی جوڈیشس تقسیم نہیں ہو سکتی؟ کیا اس کی انصاف کے طور پر تقسیم نہیں ہو سکتی؟ اگر یہ کم بھی ہے اور اگر کوئی پرابلمز بھی ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو صحیح طور پہ تقسیم کیا جائے. اس کو صحیح تقسیم کا طریقہ کیا کہوں گا میں یہ کہتا ہوں ہماری انڈسٹریاں بند ہیں, اللہ کے واسطے حکومت چلا چلانے کے لیے ہمیں جو گیس کی ضرورت ہے وہ گیس ہمیں مہیا کرے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کی پرائرٹی لسٹ ہے اس کے اندر جو آپ ڈومیسٹک کو 1 نمبر دیتے ہیں, اس کی جگہ پر انڈسٹری کو پہلے نمبر پہ لے آئیں, ڈومیسٹک کو 2 نمبر پہ لے آئیں, تو انشاءاللہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں. کیونکہ جب آدمی کھانا جب پکائے گا جب اس کے پاس پیسے جب آئیں گے, جب انڈسٹری چلے گی. اس وقت انڈسٹری بند ہے, انڈسٹری کو چلانا ضروری ہے. ہم یہ صرف یہ بات سر, تو آپ نے کہا نا کہ آپ نے ان سے مذاکرات کیے, تو کوئی گورنمنٹ نے کوئی بات نہیں کی آپ سے سوال؟ مذاکرات کے بعد آج بھی بند ہے. مذاکرات تو ہم نے کیے, انہوں نے کہا جی ہم کوشش کریں گے, ہم کر رہے ہیں. ہم نے پھر ان کو ایک اسٹیگرنگ ہالیڈیز کا ایک پروگرام بھی دیا, تو لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم کو مذاکرات کر کے جب باہر آئے تو اس کا پریکٹیکل امپیکٹ آنا چاہیے انڈسٹری کو, وہ نہیں آیا. سر اگر یہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو کیا لاہے عمل ہوگا؟ دیکھیے ہمارے پاس تو کوئی لاہے عمل ہی نہیں ہے. جا کے ہم جیسے چیز کے سامنے باہر بیٹھ جائیں اور کیا کریں گے؟ دھرنا دیں گے. کیا کریں گے؟ اور کوئی ہمارے پاس چارہ نہیں ہے, یہی کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں گیس کی شارٹیج ہو رہی ہے, ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے, اور ہمارے فون آؤٹ میں بڑا پرابلم ہو رہا ہے. اس کے بارے میں سارا جو بتایا گیا, اور ہماری گیس جو ہے وہ کو نہیں دی جا رہی, اور آرٹیکل 158 کے تحت جو ہے وہ قانون یہ ہے کہ پہلے جس جگہ گیس دی جاتی ہے سب اسی صوبے کو گیس دی جاتی ہے. اسی طریقے سے صوبہ سرحد کہتی کہ جو ہے وہ گیس ان کو دی جا رہی ہے, مگر میں سندھ کو نہیں دی جا رہی ہے. یہ حالات میں امید کرتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کے اوپر سوچے اور ہمیں گیس یہ سلسلہ تو پچھلے 3 سال سے چل رہا ہے. 3 سال سے وہ ڈاؤن ہو گیا اور بہت اس کو دینا بہت زیادہ پڑا ہے. اور ونٹر جو ہے وہ ہر سال آتا ہے, کبھی کبھار تو ونٹر آتا نہیں ہے. گورنمنٹ کو سب پتہ ہے, تو ونٹر کے اندر مزید اس کی شارٹیج بڑھ جاتی ہے, کیونکہ وہ ہمارے جو سب علاقے ہیں ان کے اندر گیس جو ہے وہ زیادہ چلی جاتی ہے, کیونکہ ٹھنڈی ہوتی ہے, اندیشہ ہوتا ہے. رپورٹ کر لینی چاہیے. یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں جب گیس شروع ہوئی دینا, سب سے پہلے انڈسٹریل ایریا یہی تھا جس کو گیس کا کنیکشن سب سے پرانے کنیکشن پورے پاکستان میں. اگر انڈسٹریل کنیکشن ہے وہ سائٹ ہے پورے پاکستان میں. فرسٹ کنیکشن یہی انڈسٹریل میں سائٹ ہے, پھر اس کے بعد پورے پاکستان میں انڈسٹریل کنیکشن دیے گئے, پھر اس کے بعد ڈومیسٹک میں دیے گئے, پھر ڈومیسٹک کی پرائرٹی چینج کر کے فرسٹ کی گئی. مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ڈومیسٹک کے اندر جو UFG لائن لاسز UFG ان اکاؤنٹنٹ فار گیس وہ 40% ہے. 40% UFG کا ہے ڈومیسٹک اینڈ کمرشل. اب ڈومیسٹک اور کمرشل کے جتنے کنیکشن ہیں نا, ان کے 5% کنیکشن بھی انڈسٹری کے کنیکشن نہیں. اچھا جو UFG جو ہے وہ کون برداشت کرتا ہے؟
और अगर लोड मैनेजमेंट करनी है तो UFG के पैसे भी जो है वो आप इंडस्ट्रियल कंज्यूमर से लेते हैं, और डोमेस्टिक को जो सब्सिडी देते हो गवर्नमेंट अपनी जेब से नहीं देती, वो भी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर से लेती है, और फर्टिलाइजर को जो सब्सिडी देती है गवर्नमेंट वो भी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर से देती है। आप मुझे बताएं सुई गैस के अंदर सर्कुलर डेब्ट क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि इंडस्ट्री के लोग पेमेंट कर। तो कमाल की बात है कि हम क्रॉस सब्सिडी हमसे लेके फर्टिलाइजर को दी जा रही है, डोमेस्टिक कंज्यूमर को दी जा रही है, और UFG की मद में भी ली जा रही है, उसके बाद भी हमारी प्रायोरिटी है। सर इतनी पेमेंट्स होने के बावजूद भी आप लोगों को ये सर्विस नहीं दी जा रही, तो अब आप क्या करेंगे आगे? आप लोगों को क्या देखिए हमें तो इसका पाकिस्तान से काफ़ी इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई है, और कराची से काफ़ी इंडस्ट्री पंजाब भी गई है, बांग्लादेश और दुनिया के कई इंडस्ट्रियाँ शिफ्ट हो जाएंगी। जब इंडस्ट्रियाँ शिफ्ट हो जाएंगी तो आपका UFG का सब्सिडी कोई भी क्रॉस सब्सिडी नहीं मिलेगी, डोमेस्टिक को क्रॉस सब्सिडी नहीं मिलेगी, और आपकी फर्टिलाइज़र को नहीं मिलेगी। जब इंडस्ट्री शिफ्ट होगी तो ये दोनों SSGCL और SNGPL जो मैं समझता हूँ मुस्तकबिल में ये बैंकरप्ट हो जाएंगी, और डोमेस्टिक और जो फर्टिलाइज़र को जो गैस मिल रही है ये भी बंद हो जाएगी, और मुल्क जो है बैंकरप्ट हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है हालात आगे के यही है।